أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پر امن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر مکمل یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک مسلمانوں میں سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. دیکھنے کو آنکھیں، بولنے کو زبان، سننے کے لیے کان، کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ، تو چلنے کو پاؤں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ شب و روز اپنے رب عز و جل کی عبادت میں گزارے، لیکن نفس و شیطان کے ہاتھوں غفلتوں کا شکار ہو کر نادان انسان اپنے شب و روز گناہوں میں بسر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہو جائے اور اس کا دل کسی اچھے ماحول کی برکت سے چوٹ کھا جائے تو وہ توبہ پر مائل ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کی شان رحمت ہے کہ اگر بندہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر ہم پر کرم نوازیاں ہیں کہ ہم شب و روز گناہوں میں بسر کر رہے ہیں، لیکن
رب کریم عز و جل اپنی نعمتیں ہم پر نہیں روکتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے میٹھے اور مدنی ماحول کی برکت سے آج بے شمار نوجوان توبہ کر کے اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے میں مصروف عمل ہیں۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا اصلاحی بیان بنام بیٹے کی وصیت فرمایا۔ آپ اس بیان کو اول تا آخر سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگا کر اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کا مدنی ذہن ملے گا۔ نگران شورا کے اس اصلاحی بیان کی VCD مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف مجمع الزوائد کے حوالے سے نقل ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب